الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الصلاة والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر شبر غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب امام مشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ وصالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے اور اسی کی ستائش ہے۔ وہ رب جو یکتا ہے، وہ رب جو مہربان ہے، وہ رب جس نے خلق کیا، پیدا کیا، مقصد حیات دیا، اس زندگی میں ایسی ہدایتیں دیں جو پاکیزہ ہدایتیں ہیں، جو اس کی جانب سے آ رہی ہیں، اور جن ہدایتوں کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھٹک نہیں پاتے۔ اور یہ ہدایت اس نے دو طریقوں سے دی، تحریری طور پہ بھی دی اور ہمیں اگزامپلس کے ساتھ بھی سمجھایا، یعنی کردار بھی دکھایا، عمل کرنے والے بھی دکھائے، اور وہ تحریر جس پہ عمل کیا جا رہا ہے وہ بھی دکھائی گئی۔ اور انہی ہدایتوں کو، انہی ہادیوں کو اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اپنے نور سے ان کی تخلیق کی، ان کی فطرت کو اس فطرت پہ رکھا جو دین کی فطرت ہے، اور انہیں بالکل انسانوں جیسا بنایا تاکہ انسان ان کو دیکھیں عمل کرتے ہوئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا خدا کی بارگاہ میں جھکنا، ان کا مصیبتوں میں صبر کرنا، ان کا چیزوں کے امتحانوں میں چیزوں کے چلے جانے کے اوپر، چیزوں کے نہ ملنے کے اوپر صبر کرتے ہوئے پھر خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا۔ گویا خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہر زمانے میں وہ اگزامپلس رکھے جنہیں ہم فالو کر سکتے ہیں۔ ان ایگزامپلس کو، یا جو ایگزامپلری پرسنالٹیز تھیں، ان کو کبھی نبی کہا، کبھی امام کہا، لیکن چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام ہو، وہ اپنے وقت پر ولی خدا تھے، اور ولی خدا کی تعصی کرنا، ولی خدا کو کی فالوئنگ میں آنا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، اور یہ ضروری چیز اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم نے اپنے وقت کے ولی کو نہیں پہچانا اور اسی عالم میں مر گئے تو گویا جہالت کی موت مرے۔ عزیزان محترم، گزشتہ 10 دن سے یہی گفتگو ہمارا سرنامہ کلام رہی ہے۔ آبویسلی کل عاشور کا دن تھا تو ہم فضائل کی طرف نہیں جا سکے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں سارے کے سارے مصائب ہی ولی خدا اور ان کے سپورٹرز کے مصائب تھے، اور بہت ساری باتیں ہم جس مجمع میں گفتگو کر رہے ہیں، صاحبان عقل صاحبان شعور کا مجمع ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے، and all of you can read very well in between the lines.
So I skipped that part yesterday, but again, today is my second last majlis, and I would ask each of you who are constantly uh, pondering on this subject, who are thinking about it, who are reflecting not only the concept of wilaya, but also their attitude, their lifestyle. They have so much to think about. They have so much in hand to reflect upon and see that uh, mm, how many, how not how many innumerous blessings are around us. खुदा ताला ने हमें इतना कुछ अता किया है कि हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते. अब इसके एवज वो हमसे क्या कहता है? हदीस कुदसी है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, जिसमें परवरदिगार आलम कहता है, ए इंसान देख, मैंने तेरे लिए पूरी कायनात खल्क की है और तुझे मैंने अपने लिए खल्क किया है. ये जुमला इतना हसीन और इतना खूबसूरत, और इसकी गहराई में आप इस कदर उतर सकते हैं कि जो कुछ नेमत आपके पास है, नेम एनी ब्लेसिंग, कोई नेमत का नाम लीजिए, तसव्वुर कीजिए और देखिए खुदा ने आपको बिन मांगे दी है. अजीजों, एक एक्सरसाइज मैं कभी अपने बच्चों से करवाती थी. एक ज़माने में मैं ऑर्फनेज में बच्चों के सामने मजलिस पढ़ती थी, तो मैं ज़रा उनसे छोटी सिंपल एक्सरसाइजेस कराती थी ताकि उनको इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझ में आए. और एक एक्सरसाइज मैंने जो करवाई थी, और ऑब्वियसली जब मैं उनसे कुछ करवाती थी तो पहले उसको प्रैक्टिकली खुद करके देखती थी. आपको आज वो एक्सरसाइज देती हूँ. आज अगर आपको मौका मिले तो एक पेपर लीजिएगा और उस पेपर को दरमियान से दोहरा कर लीजिएगा. यानी ये पेपर अगर आपने फर्ज कीजिए ये लिया है आपने, ये पेपर है आपके सामने, इसको डबल फोल्ड कर लीजिए. जब ये डबल फोल्ड हो जाए, यानी इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन बन जाए, जो कि ऑब्वियसली इमेजिनरी भी है लेकिन विजिबल भी है, तो अब इसके ऊपर आप एक तरफ लिखना शुरू कीजिएगा अल्लाह की वो नेमतें जो आप मांगने के ऊपर आपको मिली हैं. जैसे हो सकता है किसी इम्तिहान में कामयाबी हो, या कोई खास जगह के ऊपर घर हो, या बेटी नहीं है तो बेटा चाहिए, बेटा है तो बेटी चाहिए, व्हाटएवर जो आपने मांगा है, आपको पता है खुदा से आपने क्या मांगे, उसकी फहरिस्त बनाना शुरू कर दीजिएगा. ठीक है. दूसरी तरफ आप वो लिखना शुरू कीजिएगा नेमतें जो आपने नहीं मांगी थी और आपकी आंख खुलते ही आपको मिली. और अगर मेरा बस चले तो मैं आपसे कहूं कि इस सफ़े के 3 लाइंस बना लीजिए और तीसरे में ये लिखना शुरू कीजिएगा कि वो कौन सी नेमतें थी कि जो आपके दिल में ख्याल आया था और आपने दिल में सोचा था ये मुझे कहाँ मिल सकती है, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मैं ये दुआ भी नहीं मांगूंगी, और वो आपको मिल गई. कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी नेमतें हैं जिनको दुआ के तक लाने के लिए भी मैंने अपने आप से ही मैं घबरा गई थी कि क्या मैं इसका सवाल कर सकती हूँ, कहाँ मेरी ये औकात और कहाँ ये नेमतें. लेकिन एक रोज खुदा ताला ने खुद बखुद वो नेमतें मुझे अदा कर दी जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी. अजीजों, तो जब आपकी ये तीनों फहरिस्तें तैयार होने लगे और आप इस काम में समझें कि आपको लगे कि अच्छा अब मैंने काफी लंबी लिस्ट बना ली है, एंड यू कैन रिवर्स द पेज एंड यू कैन गो ऑन द बैक एंड देन स्टार्ट लुकिंग एट देम. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू आस्क यू टू डू एनी क्रिटिकल एनालिसिस और एनी रेपिटेशन ऑफ दीज. मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि उस सफ़े को सामने रखिएगा, आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि कौन सी फहरिस्त ज्यादा तवील है. एंड आई कैन बेट यू, जो नहीं मांगी थी नेमतें आपने, बिन मांगे नेमतों की इतनी लंबी लिस्ट होगी आपके पास कि आपका जब कलम एक नेमत लिख रहा होगा आपके जहन में 6 और नेमतें आ रही होंगी, और बाय द टाइम आप उस नेक्स्ट नेमत को लिख रही होंगी और वो तादाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसी तरीके से आपका हाथ थक जाएगा, कलम रुक जाएगा, लेकिन नेमतों की लिस्ट नहीं खत्म होगी. तो जब परवरदिगार आलम आपसे ये कह रहा है मैंने ये सब कुछ तेरे लिए बिन मांगे अता कर दिया, और ये कुछ भी नहीं है, इसलिए कि जो यहाँ दे रहा हूँ ये बहुत थोड़ी सी देर के लिए है. आज ये नेमत है, कल ना होगी, चंद बरस है, अगले बरसों में शायद ना हो, लेकिन ये मेरा वादा है साहिबाने ईमान से, ये मेरा वादा है उन लोगों से जो सोहले अमल करते हैं.
یہ میرا وعدہ ہے ان سے جو اپنی چوائس سے مجھ تک نہیں آتے بلکہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے آتے ہیں، کہ میں ان کو وہ لازوال نعمتیں دوں گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور ان میں سے ہر نعمت ایسی ہوگی کہ جس کی مثال دنیا کی زندگی سے دی ہی نہیں جا سکتی. جو پھل، جو لباس، جو رہائش، جو محلوں کی کی سجاوٹ، جو محلوں کے طور طریقے، جو ملائکہ اور ناٹ ملائکہ، جو حوروں اور غلمان، اس لیے کہ ہمیں یہی ملیں گے جنت میں، ان کی جو تعداد اور ان کی جو بھی خوبصورتی ہے، آیت قرآنی کہتی ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جنت کی نعمتوں کو ان الفاظ میں جو انسان اپنے لیے آپس میں استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ تصور کیجئے کہ جہاں پر زبان ساتھ چھوڑ جائے وہاں سے خدا کی نعمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. کرنا فقط کیا ہے؟ فقط کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے راہ پر اسی کے بتائے ہوئے ولی کی فالوئنگ میں چلنا ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے فضول لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، صبح آنکھ کھلتی نہیں اور ٹویٹر کو ایک آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج فلاں پریزیڈنٹ نے کیا کہا اور اس کے جواب میں کیا ہے، اور فلاں پولیٹیکل پرسنالٹی اس وقت کیا سٹینس لے رہی ہے، اور جو دوسری ڈسٹرکٹ کی ہے وہ اس کو کس طریقے سے مذاق اڑائے. وی ڈو اٹ دس آل دا ٹائم، رائٹ؟ لیکن ہم نہیں فالوئنگ کرتے تو اپنے وقت کی ولی کی نہیں کرتے. ہم اٹھ کر نہیں سلام کرتے تو اپنے وقت کے ولی کو سلام نہیں کرتے. ہمارے لیے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے ولی سے کنیکٹ ہونا ہے. اس کے لیے بھی ہم نے سال میں ایک دن رکھا ہے کہ ہم 15 تاریخ کو 15 شعبان کو عریضہ لکھیں گے، جبکہ عریضہ لکھنے کے لیے 15 کی تاریخ کی کوئی تاکید نہیں ہے. آپ دن میں 10 عریضے لکھ لیجئے اپنے امام کے لیے. آپ دن میں عریضہ نہیں لکھنا چاہتی، آپ دن میں 10 بار صرف امام کی اپنی آنکھیں بند کیجئے اور امام سے کہیے یا امام زمانہ ادرکنی، اور امام زمانہ سے اپنی درخواست دہرائیے اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو جواب مل رہا ہے. عزیزوں، میں آپ سے چیلنج تو نہیں لیکن میں آپ کو بہت زیادہ شوق دلا کے یہ بات کہوں گی کہ کبھی بات تو کر کے دیکھیے، کبھی اپنے دل کی بات امام زمانہ سے کہیے، کوئی سوال پوچھئے، کوئی الجھن پیش کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے آپ کو اس کا جواب کہاں سے نظر آتا ہے. آپ کو کسی بل بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، آپ کو شاید کوئی میگزین اٹھائیں گی اس پہ لکھا ہوگا، آپ کے پاس کوئی بچہ کھڑا جملہ بول کے چلا جائے گا. بات اس کی ہوتی ہے کہ کیا آپ توجہ سے سن رہی ہیں، کیا آپ کے دل میں معرفت امام ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹی وی پہ کوئی چیز لکھی ہوئی نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے اپنا ذکر کر رہا ہو اور آپ کو اس میں وہ ہنٹ مل جائے. اس دل کو متجسس ہونا ہے اپنے ولی تک پہنچنے کے لیے. اور ولی کی ہائرارکی بڑی تفصیل سے ہم شروع کی مجلسوں میں شیئر کر چکے ہیں کہ ولی پروردگار ہے، اس کے بعد اس کا نبی ہے، اس کے بعد امام علی ہیں، اس کے بعد وقت کا امام ہے. اور جب یہ سب کے سب پردہ غیب میں چلے جائیں تو پھر ہمارے ولی فقیہ ہیں، ہمارے مجتہد ہیں کہ جن کی تقلید میں ہیں. اور پھر جب ہم مذہبی اس سے نیچے آنا شروع کرتے ہیں ہائرارکی سے، تو پھر ہمارے گھر میں ہمارے سربراہ، اب وہ سربراہ جو بھی ہے، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ کوئی اور رشتہ ہو، لیکن ایک حاکم، ایک سربراہ کو اس لیے قرار دیا گیا تاکہ اس کی لیڈرشپ میں ہم وہ منزلیں طے کریں جو ہمیں خدا سے قریب کرتی ہیں. میں اب موضوع کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی ہوں، لیکن فداکاران ولایت خواتین یا وہ عورتیں جنہوں نے اپنے وقت کے ولی کی نصرت کی، ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کی، اور جان نچھاور کرنا اگین زندگی کے آخری مرحلوں کا کام تھا، لیکن پوری عمر انہوں نے اس لمحے کی تیاری کی. ہم ان کا ذکر مستقل کر رہے تھے، اور ہم جس موقع پر اب پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ 9 محرم کی مجلسوں میں جو 2 کانسیپٹس تھے ان میں سے میں ایک کانسیپٹ اس وقت اٹھاؤں گی کہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اب کے زمانے میں جو سب سے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے وہ اپنے کلچر کو سمجھنا ہے. اور کلچر کو سمجھنے کے لیے اور کلچر کو ریٹین کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت توجہ دینی ہوگی. عزیزان محترم، کبھی
فرصت سے بیٹھیے گا. آپ سب وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر چکی ہیں. میں نے اس کو بہت ہی سپرفیشلی اس کانسیپٹ کو ٹچ کیا تھا, لیکن میں اس موضوع پہ اتنی گفتگو کرتی رہی ہوں کہ مجھے یقین ہے, اور آبویسلی آپ لوگ بہت کچھ اور بھی سن رہے ہوتے ہیں. ہجرت کا کانسیپٹ میری اور آپ کی زندگی میں بہت 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 ہی زیادہ کرٹیکل ہے, بہت ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہ ہجرت کا سلسلہ جو ہے یہ صرف جسمانی طور پہ نہیں, بلکہ یہ ہمیں اپنے نفس میں بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ ہمیں اپنے ذہن میں بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہجرت دو طرح کی ہے. فزیکل ہجرت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سے اپنے بیگز پیک کیے اور آپ امریکہ میں آ کے سیٹل ہو گئی, آپ کینیڈا میں آ گئی, آپ آسٹریلیا میں آ گئی, آپ کہیں پر بھی چلی گئی. یہ آپ کی ایک فزیکل امیگریشن ہے, مائگریشن ہے, ناٹ امیگریشن, مائگریشن ہے. اس کے بعد دوسری ہجرت کیا ہے؟ ہجرت معنوی ہے, ہجرت قلبی ہے. اور یہ ہجرت نیکی کے نچلے درجے سے اگلے درجے تک جانے کا نام ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ گناہ سے نیکی کی طرف, اس لیے کہ آبویسلی گناہ سے تو ہمیں بچنا ہی بچنا ہے, یہ واجبات میں سے ہے. لیکن جس لیول کی طرف ہجرت کرنی ہے ہمیں, وہ ہمیں نیکی کی طرف, بھلائی کی طرف, تقوی کی طرف, پرہیزگاری کی طرف کرنی ہے. اور اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ 5-6 دن میں ایک دفعہ آپ سوچیے اور اس کے بعد جا کر تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کر لیجئے. آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہر اس فرد کو جو ہمارا فالوور ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دن کے کسی ایک وقت بیٹھ کر ریفلیکٹ کرے اور یہ سوچے کہ آج اس نے کیا کیا کیا. دیکھیے امام کی ایک بڑی ملتی جلتی حدیث ہے, لوگ اکثر اس کو مکس کر دیتے ہیں, اور وہ حدیث کیا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ آج اس نے اپنے خدا کی مخلوق کے لیے کیا بھلائی کا کام کیا. اگین that is a very very important حدیث, لیکن I'm not talking about that حدیث, I'm talking about سیلف ریفلیکشن. امام کہتے ہیں کہ دن میں کسی ایک عموماً وہ رات کا وقت ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بہت ہی تھکا مارا بستر پہ جاتا ہے تو میں اس کو سجیسٹ کروں گی کہ وہ بستر پہ جانے سے پہلے یہ ایکسرسائز کرے. امام کہتے ہیں کہ اس کو یہ سوچنا ہے کہ آج اس نے کیا کیا نیکیاں کی اور کیا کیا اس سے غلطیاں سرزد ہوئیں. اس کے بعد پھر وہ ایک کمپیریزن کرے کہ کیا آج کا دن اس کا کل کے دن سے بہتر تھا, اور اگر اس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو پھر اسے یہ عہد کرنا چاہیے, اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ پروردگار تو میری ان غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے کم از کم اتنا حوصلہ دے کہ میں اب اپنے آنے والے کل کو بہتری سے گزاروں, اچھی طرح گزاروں. اور اگر کوئی شخص اس ایکسرسائز کو نہیں کرتا تو وہ ہمارا فالوور نہیں ہے. عزیزو, this is very clear that a person of a faith has to be a reflective person. ہمارا ریفلیکشن ہماری ذات تک نہیں کہ اس نے مجھے مسکرا کے دیکھا, یا اس نے مجھ سے بات نہیں کی, یا اس نے مجھے میرے اس کے اوپر مجھے جواب نہیں دیا, یا اس نے مجھے بلایا نہیں, یا اس نے مجھے واٹ ایور. ان سے ہمیں بلند ہونا پڑے گا. ان سے بلند ہو کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے دوسرے کی فلاح کے لیے کام کیا کیا. اس نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی تو کیا میں نے اس کی برائی کو برداشت کیا, اور پھر میں نے آگے بڑھ کر اس کی اس برائی کو جو اس نے میرے ساتھ کی اس کا بدلہ میں نے بھلائی سے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ عزیزوں, اگر یہی دونوں حدیثیں جس کو میں نے بھی ہاف بیان کیا تھا کہ کمیونٹی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر نہیں چلے تو آپ یقین کیجئے امام ہم سے پوچھیں گے اور ہمیں بڑی ندامت کا اظہار کرنا پڑے گا. مجھ پر آپ پہ تو دوہری ذمہ داری ہے. ایک تو ہم اسکول آف امام جعفر صادق علیہ السلام کے ڈسائپلز ہیں, نمبر 1. دوسرے, ہم اپنے امام کی غیبت میں رہ رہے ہیں. امام کی غیبت میں رہنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد اس میسج کا کیریئر ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اس میسج کو جو کہ اسلام کا میسج ہے اسے آگے بڑھانا ہے. اسلام کو سمجھنا ہوگا, اسلام کو جاننا ہوگا, اسلام سے محبت کرنی ہوگی, اسلام کی عظمت کے آگے سر جھکانا ہوگا اور اسے اس کی عظمت سمیت پہننا ہوگا. اسلام کوئی پرانا لباس نہیں کہ اس کو اتار کے پھینک دے. اس وقت میڈیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ اسلام کو سب سے پرانا, سب سے آرتھوڈاکس, خصوصاً عورتوں کے لیے تو اس کو ایسی چیزوں کا مجموعہ بنا دیں کہ پھر عورت دیکھ کے یہ کہ یہ میں نہیں کر سکتی. تو مسلمان
عورت سے اس کی آئیڈینٹی چھیننے کے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے وہ تھرو کلچر اٹیک کیا جا رہا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میرا آج کا موضوع کلچر ہے. اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے 2-3 باتیں کروں گی. آبویسلی میرے پاس وقت کی پابندی مجھے کرنی ہوتی ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے جس میں مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے, تو میں بہت زیادہ گفتگو پھیلا نہیں سکتی. لیکن میں آپ کے سامنے پھر ایک بات رسول اللہ کی کہوں گی اور ایک بات آج کے زمانے کی کہوں گی. آپ نے ماشاءاللہ سے ہسٹری کو سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, ہر ربیع الاول کے مہینے میں دہرائی جاتی ہیں, جو کہ بہت ہی کم دہرائی جاتی ہیں. ہم تو خالی قصیدوں پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, سیرت رسول تو بہت ہی کم ہوتی ہے. لیکن بہرحال سیرت رسول کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو یہ تھا کہ رسول خدا نے بڑی 13 سال کی شدید اسٹرگل کی تھی, جس میں کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ رہتا تھا, لیکن بہت ہی مزربل لائف تھی آپ کی بھی اور سارے مسلمانوں کی مکہ کے اندر. لیکن 13 سال بعد جب آپ نے مدینہ میں ہجرت کی ہے تو وہاں پہ جب آپ گئے ہیں تو آپ کو کھلے ہاتھوں سے انصار نے آپ کا استقبال کیا, اور پوری کی پوری آبادی نہ کہ صرف اسلام لے آئی بلکہ ان کا جو بہت بڑا میجر اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سب قبائل کے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس ڈیوائن لیڈرشپ یعنی اس وقت کے ولی کے ہاتھ میں اپنی حاکمیت سپرد کر دی تھی. اور جب حاکمیت رسول اللہ کے سامنے آئی تو اگر کسی کو سوشل اگر کسی کو سوشیولوجی سے دلچسپی ہے یا کسی کو آج کے زمانے میں ہونے والے مسائل سے یا ہونے والے جو ایشوز ہیں, چاہے وہ انجسٹس کا ہو, چاہے وہ ڈسکرمنیشن کا ہو, چاہے وہ ریسزم کا ہو, چاہے وہ خواتین پہ ظلم کا ہو, یا وہ لیبر, اینی تھنگ کہ وہ بچوں کے اوپر ذمہ داریاں ضرورت سے زیادہ ڈال دینے کو, کوئی ایشو اٹھائیے اور بس رسول اللہ کے وہ چند سال دیکھیے جو آپ نے مدینے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا تھا, اور کتنے سمپل میجرز آپ نے لیے تھے. لیکن آپ نے جن چیزوں کو پروموٹ کیا تھا, جن کانسیپٹس کو آپ نے اسٹیبلش کیا تھا, ان میں سب سے پہلی چیز تھی بردرہڈ, جس کو کہ مواخات کہا جاتا ہے. مواخات یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا. اب وہ ہم ظاہر اس طرف لے کے چلے جاتے ہیں کہ رسول امام علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. ظاہر رسول اللہ نے جس وقت بھائی بنایا تھا تو دو بھائی بنائے جا رہے تھے, انصار اور مہاجر اور انصار میں سے جو بھائی بنائے جا رہے تھے, دونوں کی ایکول کوالٹیز دیکھی جا رہی تھی. لیکن یہاں پہ نہ رسول کا کوئی ہم پلہ تھا, نہ امام علی کا کوئی ہم پلہ. تو یہ وہ دونوں جو تھے ہجرت کر کے آئے تھے لیکن دونوں کو بھائی قرار دیا تھا. میں آپ کو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے یہ چیز دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اس بردرہڈ کے پر نظر رکھنی چاہیے. اور اس بردرہڈ سے جو کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے وہ کانسیپٹ یہ ملتا ہے کہ جب ہم یہاں پر, میں ہیوسٹن میں ہوں, آپ شاید ٹورانٹو میں ہوں گی, کوئی اور شخص کہیں اور ہوگا, لیکن ہمیں ہم اپنی کمیونٹی بنا رہے ہیں اس کمیونٹی میں بھی ہمیں بردرہڈ رکھنا ہے. اس کمیونٹی میں بھی ہمیں ہر رنگ کے لوگ ملیں گے, ہر مزاج کے لوگ ملیں گے. ہمیں اپنے اسٹینڈرڈز کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈز اسلامک ہوں, اور نہ صرف یہ کہ وہ اسلامک اسٹینڈرڈز ہوں بلکہ وہ ہمیں اتنا امپاور کر سکیں کہ ہم یہاں کی یو ایس سوسائٹی میں نہ صرف یہ کہ اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھ سکیں بلکہ ہم اس سوسائٹی کے مفید شہری بن سکیں. مفید شہری کو انگریزی میں آپ کہیں گی یوزفل سٹیزن. عزیزوں, میرا جملہ اس پہ دھیان دیجیے گا, اس پہ غور کیجیے گا. میرا موضوع چونکہ اتنا الیبریشن کی مجھے اجازت نہیں دیتا, لیکن میں آپ کے سامنے ایک جملہ بارہا کہتی ہوں کہ اسلام پھیلا ہی ہجرتوں سے ہے. دنیا کہتی ہے اسلام تلوار سے پھیلے, میں آپ سے کہتی ہوں کہ اسلام پہلے دن سے ہجرتوں سے پھیلا ہے. تبھی اس کے کیلنڈر کا نام یعنی وقت سے زیادہ قیمتی کوئی کموڈٹی نہیں ہے انسان کی لائف میں, اور اس وقت کا شمار ہجرت کے اوپر کیا جا رہا ہے. یہ امام علی کی حکمت تھی. اس پہ بیٹھ کے تنہائی میں غور کیجیے گا, آپ کو ہجرت کی اہمیت بھی نظر آئے گی اور آپ کو وقت کی اہمیت بھی نظر آئے گی. تو یہ جو ہجرت کا امتزاج ہے, گزرتے ہوئے
وقت کے ساتھ اس میں اسلام پھیلا ہے. اور اسلام جس نے پھیلایا ہے، آپ جانتی ہیں ہمارے اماموں کو تو اتنی سخت قید و بند میں رکھا جاتا تھا کہ آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی موسٹ آف دیئر لائف کہ آپ کامن پیپل سے انٹریکٹ کر سکیں. ایسے وقت میں امام کے مخصوص دوست ہوتے تھے، مختلف بھیسوں میں ہوتے تھے. کوئی تیل بیچ رہا ہوتا تھا، کوئی سبزی فروش ہوتا تھا، کوئی مزدور ہوتا تھا، کوئی کاشتکار ہوتا تھا، کوئی تاجر ہوتا تھا، کوئی چرواہا ہوتا تھا، کوئی صرف پانی بھرنے والا ہوتا تھا. عزیزو، یہ آپ کو کیریکٹرز نظر آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی بلندی کی وہ انتہا چھو لی تھی کہ امام انہیں اپنا سفیر کہتے تھے. تقلید کا کانسیپٹ کوئی 12ویں امام کے بعد نہیں آیا ہے. تقلید تو رسول اللہ کی زندگی سے ہی چل رہی تھی. یعنی رسول اللہ کسی بھی غیر معصوم کو ٹرین کرتے تھے، اس کو علم دیتے تھے، اسلام سے آگاہی دیتے تھے، اور اس کے کیریکٹر کو دیکھتے تھے کہ کیا وہ متقی ہے. اگر ان میں وہ صلاحیت نظر آ رہی ہوتی تھی تو پھر رسول اللہ ان کو مختلف علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں ایک شخص بھی کلمہ گو نہیں ہوتا تھا، ایک شخص بھی اللہ کو ایک نہیں جانتا تھا، ایسے علاقوں میں بھیجتے تھے. اور ان علاقوں میں جا کے وہ افراد اپنے حسن کلام سے، اپنی عبادت سے، اپنے کردار سے، اپنے مزاج کی نرمی سے لوگوں کا دل جیتتے تھے اور اسلام پھیلتا تھا. تو اسلام پھیلا ہی ہجرتوں میں ہے. آپ نے بھی ہجرت کی ہے، لیکن اب جو سب سے بڑا خطرہ ہے، جو سب سے بڑا خدشہ ہے، جس کو آپ شاید اتنا نہ دیکھ پا رہی ہوں لیکن دنیا آپ کو بتا رہی ہے، بڑی مشہور تھیوری ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. اور اس تھیوری کو پیش کرنے سے پہلے میں کچھ اسٹیٹسٹکس پیش کرنا چاہتی ہوں. اور اس اسٹیٹسٹکس سے بھی کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک اور درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ سمجھتی ہیں تو 2020 is the year of census. اس سال میں مردم شماری ہو رہی ہے، اور اس مردم شماری میں آپ کو سینسس میں جا کے اپنے کو رجسٹر کرانا ہے. میں نے آج خود یہ کام کیا ہے، مجھے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہیں، اور اس میں وہ کوئی آپ کی انفارمیشن نہیں مانگتے، صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے، آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں، اور آپ کی ان سب کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. دیٹ از اٹ. اس کے علاوہ وہ کچھ پوچھتے ہی، ریس پوچھ لیتے ہیں، اور یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ پاکستانی اگر ہیں تو آپ مینشن کر دیں کہ ہاں میں ایشین ہوں اور پاکستانی ہوں. ان 5 کے علاوہ کوئی چھٹا سوال نہیں ہے، لہٰذا کوئی چیز ڈسکلوز نہیں ہوتی. لیکن اس کے عوض مل کیا رہے؟ اس کے عوض آپ کو یہ ملے گا کہ اگلے 10 سال تک جس جگہ میں آپ رہ رہی ہیں، جس محلے میں، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہ رہی ہیں، اس کو فنڈنگ ملتی ہے گورنمنٹ سے، جس میں میڈیکیئر آ جاتا ہے، میڈیکیڈ آ جاتا ہے، ایمرجنسی سپلائز سروسز آ جاتی ہیں، اسکول کا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم سب یوز کرتے ہیں. کس کے گھر میں بزرگ نہیں ہیں اور کس کے گھر میں بچے نہیں ہیں. لیکن میں اس ٹاپک کو آپ سے کہنے کے بعد، اور یہ آپ کو آن لائن بہت آسانی سے مل جائے گا، اس کی لاسٹ ڈیٹ 30 سپٹمبر ہے. پلیز ٹیک آؤٹ فیو منٹس ٹو فل اٹ اپ، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس سوسائٹی کا ایک یوزفل فرد بنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ اس وقت دنیا کی پوری پاپولیشن، اور یہ کوئی بڑی میں راکٹ سائنس نہیں بیان کر رہی ہوں، بچے بچے کو پتہ ہے بات، کہ پوری دنیا کی اس وقت جتنی بھی آبادی ہے، 7 ارب آبادی، اس میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ مسلمان کتنے بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ، کہ 67 کنٹریز تھے کچھ عرصے پہلے تک جو کہ اسلامک کنٹریز تھے. ٹھیک ہے؟ اب ان 67 کو اگر آپ 50 تک بھی لے آتی ہیں تو بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مسلمان جہاں کے اوپر بڑی تعداد میں رہتے ہیں. ان مسلمانوں کی اس وقت جو کنڈیشن پیتھیٹک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان کوئی سسٹمز نہیں ہیں، ان کے درمیان انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. اس وقت کراچی کا جو حال ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ کراچی میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور جب انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے تو کہاں سے امانت آئے گی، کہاں سے دیانت آئے گی، کہاں سے لیڈرشپ آئے گی؟ اسی وجہ سے بی بی سیدہ نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ دیکھو، کرپٹ لیڈرشپ کے پاس جاؤ گے تو تم ہی سفر کرو گے، لیکن اگر ڈیوائن لیڈرشپ کی طرف آؤ گے وہ خود بھوکا سوئے گا لیکن تمہیں بھوکا نہیں سلائے گا. اچھا، اب اس اسٹیٹسٹک سے آگے بڑھیں. دوسری چیز ہمیں کیا نظر آتی ہے
کہ اس پوری پاپولیشن میں جو کہ 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے, شیعہ کتنے ہیں؟ from 154 to 200 ملین. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں میں شیعوں کی تعداد ہے. اچھا, اب میں اس کو اور نیرو ڈاؤن کر لیتی ہوں, ہم یو ایس کی بات کر لیتے ہیں. یو ایس میں اس وقت مسلمان کتنے ہیں اور شیعہ کتنے ہیں؟ 10% مسلمان شیعہ ہیں اس وقت, یعنی کہ 300,000 شیعہ یہاں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ شیعہ, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کو اپنے آپ کو مین ان اداروں سے وابستہ کرنا پڑے گا اگر یہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم سروائیو نہیں کر رہے. نہیں, ہم بہت اچھی طرح سروائیو کر رہے ہیں. آنے کے 5 سال کے اندر ہمارے پاس مکان بھی ہو جاتا ہے اور ہماری کریڈٹ ہسٹری بھی بن جاتی ہے اور ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں جانے لگتے ہیں. میں اس اسٹیبلٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں آپ سے اگین اس بات کی بات, ذمہ داری کی بات کر رہی ہوں جو آپ کے امام نے آپ کے کندھے پہ دی ہے کہ تمہیں اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے. تو کیا میں اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہوں گی کہ تم شیعہ ہو جاؤ اور تم علی ولی اللہ پڑھو؟ obviously no. پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ پھر میں امام نے جو ذمہ داری سپرد کی اس کو کس طرح سے, اس کی ذمہ داری کے لیے آپ کو 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک, آپ کو دنیاوی طور پر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس ایجوکیشن کے بعد آپ کو ان اداروں میں جانا ہے کہ جو کہ ہیومن سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ چاہے گورنمنٹ میں چلی جائیے, چاہے آپ ایجوکیشن میں چلی جائیے, چاہے آپ میڈیا میں چلی جائیے, لیکن اپنے آپ کو فعال بنائیے. تو یہ تو ایک کام ہوا. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے کھوئے ہوئے کلچر کو ڈھونڈنا ہے, اس پہ سے گرد صاف کرنی ہے اور اس کلچر کو اختیار کرنا ہے. اس لیے کہ میری بیویوں, اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ کلچرل کلیش ہے. اور یہ بات میں آپ سے نئی نہیں کہہ رہی ہوں. 2020 آ گیا, جو ملینیم شروع ہوا تھا اس سے پہلے ہی سے یہ بات مشہور ہو گئی تھی, جو کہ اس نے سیمیول فلپس ہنٹنگٹن نے کہی تھی. 1993 میں اس کا آرٹیکل آیا تھا اور اس کے بعد 1996 میں اس کی پوری بک آ گئی تھی جس کا نام ہے دی کلیشز آف سیولائزیشنز. اور اس کتاب میں اس نے قطعی یہ نہیں کہا تھا کہ سیولائزیشنز میں پروموٹ کر رہا ہوں, بلکہ اس نے کہا تھا یہ میں دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے وہ 50 سال سے ہارورڈ کا پروفیسر تھا اور وہاں پہ سوشیولوجی پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا تھا, تو اس کو یہ تو سب نظر آ رہا تھا کہ پولیٹیکل سینیریو کس طرف جا رہا ہے. تو آپ کو تو آپ کے امام نے بتا دیا کہ وقت آخر پہ کیا ہونے والا ہوگا اور کس طریقے سے امام زمانہ کے آنے سے پہلے سوشل ویلیوز چینج کر دی جائیں گی اور دین کو اتنا مسخ کر دیا جائے گا کہ جب خدا کے حبیب کا بیٹا اور آخری حجت اور ولی خدا آخری دین کو لے کر آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو کوئی نیا دین لا رہے ہیں, تو دین جدید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین پر وہ عمل کر رہے ہوں گے وہ دین کچھ سے کچھ ہو چکا ہوگا. اور آپ شیعہ ہونے کی حیثیت سے ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ آپ کے لیے ہر سال جیسے ہی ہجرہ ایئر شروع ہوتا ہے امام حسین آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں. وہ آپ کو نہیں بلاتے, آپ اگر وہاں جاتی ہیں نا تو اپنی حاجتوں کے لیے جاتی ہیں. ہم ہر ایک سے سنتے, میں مشی پہ گئی تھی تو میری یہ مراد پوری ہوئی, میں نے یہ سوچا تھا مجھے یہ مل گیا. نہ, حسین آپ سے ملنے آپ کے گھر آتے ہیں, چاہے آپ علم رکھیں نہ رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہی ہیں اور اگر آپ نے ایک فرش بچھا کر اس پہ بیٹھ کے آپ نے حسین کو یاد کیا, پرسہ لینے حسین کی ماں آتی ہیں. یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ دین کو سمجھیں. سیمیول ہنٹنگٹن نے کہا کہ اس وقت جتنی بھی آئیڈیالوجیز تھیں وہ سب کی سب فلاپ ہو چکی ہیں, اس لیے کہ یہ جو نعرے اس نے کہا, جو نعرے اس نے کون سے نام لکھے, اس نے لکھا یہ جتنی تھیوریز ہیں یہ ساری فیلسیز ہیں. جہاں بات کی جاتی ہے ہیومن رائٹس کی, لبرل ڈیموکریسی کی, کیپٹلسٹ فری مارکیٹ اکانومی کی, یہ چیزیں صرف اگین ناموں ہی کے طور پر استعمال ہوں گی, لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ لوگ اپنی کلچرل آئیڈینٹی کے لیے فائٹ کریں گے. ہاں لوگ اپنی
یہ کہتا ہے کہ پرائمری ایکسس جو ہوگا، ایکسس از ناٹ ACCESS، اٹ از AXIS، یعنی جو سب سے اپیکس چیز ہوگی وہ ہوگا کانفلکٹ کلچرل آئیڈینٹی کا. اور یہاں کے اوپر وہ کہتا ہے کہ مجھے مستقبل میں صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی کلچرل ویلیوز کو بھولتے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ایک کلچر میں ضم ہوتے جائیں گے. یہاں سے ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر کا کانسیپٹ تھرو کیا اس نے، اور اس نے تھرو کر کے کوئی نئی چیز نہیں بتائی، بلکہ جو ہو رہا ہے زمانے میں اس نے اس کو وربلائز کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے درمیان کتنے کلچر ہیں، تقریباً 5 میجر کلچر اس نے ہمیں بتائے، اور ان میجر کلچرز کو میں نے ڈیٹیلز اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں. اس میں ویسٹرن کلچر آ رہا ہے جس میں کینیڈا اور ویسٹرن، اس میں پورا US ہے، کینیڈا ہے، ویسٹرن اور سینٹرل یورپ ہے، آسٹریلیا ہے. اس کے بعد لیٹن امریکن سویلائزیشن آتی ہے، پھر تیسرے آرتھوڈاکس ورلڈ سویلائزیشن ہے، پھر ایسٹرن ورلڈ سویلائزیشن ہے، اور فائنلی میجر سویلائزیشن جو 5ویں ہے وہ ہے مسلم ورلڈ. یہیں سے میں نے اسٹیٹکس آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ 5 سویلائزیشنز میجر ہیں اس وقت. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ظاہر 20 سال 26 سال پرانی ہے، 24 سال پرانی کتاب ہے، میں آپ کو اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو اس وقت نظر آئے گا کہ دنیا میں صرف ایک ہی ورلڈ آرڈر ہے جو کہ گلوبلائزیشن کے نام پر تیزی سے کامن ہو رہا ہے، اور وہ ہے ویسٹرن کلچر. اس لیے کہ ہر کلچر نے اپنی ویلیو کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اور سب کے سب اپنے آپ کو ویسٹرنائز کر رہے ہیں. اور ویسٹرنائز ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ویسٹرنائز جو لوگ ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی سوشل ویلیوز کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ جو سوشل ویلیوز کہیں کہیں ان کے اس میں لکھی ہوئی تھی مینیفیسٹو میں، اب وہ اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. انسان برابر ہے، کیا آج آپ کو انسان برابر نظر آتے ہیں؟ فلاں کہتے ہیں میری زندگی قیمتی ہے، فلاں کہتے ہیں میری لائف میٹر کرتی ہے، لیکن قتل ہر ایک ہو رہا ہے. کیا مظلوم کو اس کا حق مل رہا ہے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کربلا میں آپ کو نظر آئی تھی. امام حسین اپنی زندگی کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے. امام حسین کے سب سے آسان راستہ یہ تھا اپنا ہاتھ اس ظالم کے ہاتھ پہ رکھ کے بالکل اپنے گھر کے لیے جاگیر بھی خرید لیتے، اور اپنے گھر کے لیے پیس، نسلوں کے لیے پیس مل جاتا. امام کے لیے دوسرا راستہ یہ تھا کہ امام کہتے اچھا میں شام جاتا ہوں، شام جا کے بیعت کر لیتا ہوں، اور راستے سے کسی اور ملک نکل جاتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ امام نے کسی بھی ایسی چیز کا تصور ہی نہیں کیا. امام نے پہلے مرحلے پہ یہ کہہ دیا کہ میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں جس گھر میں فرشتے اترتے ہیں، جہاں وحی آتی ہے. میں اس وقت اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں کوئی فساد کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کے دین کو، 2 الفاظ یاد رکھیے گا، نانا کے دین کو اور بابا کی سیرت کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. میں اس وقت اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. اور حسین نے اپنے گھر کے بچے کی جان دے دی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا. اس وقت سیموئل ہنٹنگٹن کا جو میں وسیلہ جو میں اس کا ذکر کر رہی ہوں، اس کی بات کو میں مکمل کر لوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت سب سے آسان کام ہے کہ گلوبلائزیشن کے نام پہ ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ آرڈر کریٹ کیا جائے. اس میں جو ہمیں سب سے زیادہ مشکل نظر آ رہی ہے، جو سب سے زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہے، وہ اسلام کی ہے. اس لیے کہ مسلمان نہ آسانی سے اپنی زبان میں اپنے ریلیجن کو چھوڑتا ہے. ظاہر ہم 5 وقت نماز عربی میں پڑھتے ہیں، ہم قرآن عربی میں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ اپنی زبان پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ اپنے لباس پہ کمپرومائز کرتا ہے، نہ اپنی کلچرل ویلیوز پہ کمپرومائز کرتا ہے. لہٰذا ان کو بدلنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کو ایک مثال تاریخ سے دے دوں. 100 سال پہلے کی بات ہے، اس لیے اب ترکی کی آزادی کو 10 سال ڈویژن کو 100 سال ہونے والے ہیں. جس وقت یہ ترکی کو، جو کہ عثمانیہ خلافت تھی، اس کو توڑا گیا تھا اور اس سے 40 ملک بنائے گئے تھے. آپ ذرا سازش دیکھیے، ایک خلافت کو توڑ کے 40 ملک کریٹ کیے گئے تھے. جنہوں نے لارنس آف اریبیا کو پڑھا ہے ان کو یہ ساری کہانی پتا ہوگی. اب اس کے بعد انہوں نے جب یہ کیا تو وہاں سے آبویسلی یہ یہی کرتے نا کہ ایک ملک کو تہو بالا کرتے ہیں اور پھر وہیں سے دکھانے کے لیے کچھ ہزار کو پناہ دے دیتے ہیں.
تو تقریباً 30,000 کے قریب ترکیوں کو پناہ دی گئی تھی، اسائلم ملا تھا اور ان کو سیاسی پناہ دے کر بلا لیا گیا تھا یو ایس میں. ان کے اوپر ایک تحقیق ہوئی کہ ان میں سے اب تیسری جب نسل آئی ہے، تیسری نسل کے آنے کے اوپر ان کی 97% لوگ جو تھے وہ اپنا دین چھوڑ چکے تھے، اور فقط جو چند فیصد لوگ رہ گئے تھے، 3% لوگ رہ گئے تھے، وہ صرف نام کے مسلمان تھے. عزیزوں، ایک بار میری ایک روم میٹ تھی، اور وہ روم میٹ رشین تھی لڑکی، اور وہ بار بار مجھے، جب وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی تو وہ مجھے بڑی شدت سے بتا رہی ہوتی تھی کہ میں رشیا سے، میرے جب دادی دادا وہاں سے آئے تھے وہ مسلمان تھے، اور ہمارے یہاں بہت اسلام کی پریکٹس ہے. میں روز اس کو دیکھتی تھی، وہ بکینی پہن کے جا رہی ہوتی تھی سوئمنگ کرنے اینڈ ایوری تھنگ. تو میں نے اس سے ایک دن ایسے ہی پوچھ لیا پولائٹلی، میں نے کہا اچھا تو تم لوگ ابھی مسلمان ہو تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا نہیں تھا. کہتی ہے جب ہم شادی کرتے ہیں تو پھر ہم شادی کرنے کے لیے کلمہ ضرور پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھواتے ہیں اپنے ہسبینڈ کو. اور اس نے مجھے پھر تصویریں دکھائیں کہ وہ رشیا میں گئی، اور نہ مجھے اس میں نکاح کا کوئی صیغہ نظر آیا تھا. آبویسلی میں نے اس سے اتنی ڈیٹیل میں نہیں پوچھی بات، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ یہ دین اتنا بدل جاتا ہے کہ جو دین پہ عمل نہیں کرتا وہ بھی یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں. عزیزوں، قربان جائیے پنجتن کی قربانیوں کے کہ نہ ان کی قربانیاں ہوتی، نہ بی بی یہ کہتی کہ عزاداری میں سنبھالوں گی. اگر عزاداری میرے اور آپ جیسوں کے ہاتھوں میں آتی تو یہ اب سے کچھ کا کچھ بن چکی ہوتی. بی بی نے عزاداری کو اپنے ہاتھ میں رکھا، علم عباس نے اٹھایا، شاعر ہمیں کربلا سے ملے تو یہ دین ہمارے پاس باقی ہے. بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہی ہوں. عزیزوں، اس وقت اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اگلی نسلوں تک جا سکے، اس لیے کہ جو ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی مائگریٹ کرتی ہے جنریشن تو 3 جنریشنز تک لینگویج رہتی ہے، وہ زبان ان کی مادری زبان رہتی ہے، اور تیسری نسل کے بعد جا کے زبان بدلتی ہے. اب تو ہر چیز اتنی تیزی سے ہوتی ہے کہ میں اپنے گھروں کو دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں زبان پہلی ہی نسل میں بدل گئی. بزرگ ہونق بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو ان کے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں وہ چیخ چیخ کے انگریزی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ اپنے آپ کو دنیا و مافیہ سے کاٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں ہم سمجھ نہیں سکتے، جو ہم کہیں گے وہ ان کو نہیں سمجھا پائیں گے. تو آپ نے، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب لوگ ان پلانڈ ہیں. ہم پلاننگ کے ساتھ مائگریشن نہیں کر رہے. جب میں نے آپ سے کہا کہ دین بڑا پہلا ہی ہجرتوں میں ہے تو کیسے پھیلا؟ اس لیے کہ اس وقت بھی لوگ کافروں کی سرزمین میں جاتے تھے، بے دینوں کی سرزمین میں جاتے تھے، اہل کتاب کے پاس بھی جاتے تھے، تو بھی بہت ویلیوز ڈفرنٹ ہوتی تھیں. کرتے کیا تھے؟ کم از کم اپنے گھر میں اپنی ویلیوز کو دین سمجھ کے پریکٹس کرتے تھے. اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی پریکٹسز کو کی جڑ کو، اس کی روٹ کو دین میں ڈھونڈیے. اور جب آپ کے پاس جعفر صادق علیہ السلام کا دین موجود ہے جس میں انہوں نے آپ کو اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چھینکنا، باتھ روم میں داخل ہونا، باتھ روم سے نکلنا، کپڑے کا اٹھانا اور کپڑے کا قمیص کا پہننا، ایک ایک چیز بتائی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو الماری کی زینت بنا دیں، ان کتابوں کو کھلوائیے. یہ جو آپ اتنے پیسے دیتی ہیں ذاکرین کو، اسپیکر سے، ان سے کہیے we want to know, we want to learn how we can make religion our lifestyle. We are not here to debate about any XYZ. We want to know how we can save our life through practicing the Shariat. And Shariat is not difficult at all, Azizon. شریعت فرشتوں کے لیے بن کے نہیں آئی تھی، شریعت میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بن کے آئی تھی جن کو اس ہیومن سوسائٹی میں رہنا ہے. اور یاد رکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں اور ہم ویسٹرن سوسائٹی میں کسی قابل نہ رہیں اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں. آپ یقین کیجئے خدا نے بھی جو اپنا ڈیوائن کاسمک پلان شیئر کیا تھا اس میں اس نے ہیومن سوسائٹی کو سکسیسفل کرنا چاہا تھا. تبھی اس نے کہا تھا میں ایک ایسا ریس بنا
بنا رہا ہوں, ہیومن کائنڈ بنا رہا ہوں کہ جو میرا نمائندہ ہو کے ہیومن سوسائٹی کو سکسیسفل کرے گا. تو اس وقت جتنی مخلوقات ہیں نا سب دیکھ رہی ہیں کہ خدا کا ارادہ کیا تھا, اور انسان جو خدا کا شاہکار ہے, جس کے اوپر خلق کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ احسن الخالقین ہوں میں, کیا کر رہا ہے. عزیزوں, میں نے اپنی گفتگو تمام کی, مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا میں آپ کے سامنے جو کچھ کہہ سکی ہوں اس کو کتنے میں آپ کے ذہنوں تک اتار سکی ہوں, لیکن میں آپ کے سامنے پورے دعوے سے کہتی ہوں, اور میں اس وقت علم کے سامنے ہوں, اور میں صرف اپنی ذات کی ذمہ دار ہوں. میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ باتیں میں نے جذباتی طور پر نہیں کہی ہیں. یہ وہ نوشنز ہیں جو میں پچھلے 15 سال سے 20 سال سے مسلسل آپ کے سامنے کہہ رہی ہوں. دو I have definitely going through developmental stages, but I feel کہ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں یہ مزید نکھر کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس وقت کرائسس ہماری آئیڈینٹی پہ آیا ہوا ہے. آئیڈینٹی کو سیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے کلچرل ویلیوز کو شریعت میں ڈھونڈنا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا, تاکہ جب لوگ ہمیں دیکھیں کہ یہ تو مطمئن لوگ ہیں, یہ تو کامیاب لوگ ہیں, یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلافات نہیں کرتے, یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بکتے نہیں ہیں, یہ اپنے لائف اسٹائل پہ کمپرومائز نہیں کرتے, yet they are very successful. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو لوگ اس وقت پروفیشنل ہیں, ایٹ لیسٹ they are very successful. ہماری سکسس ہمارے لباس کے چھوٹے ہو جانے میں نہیں ہے, ہماری سکسس ہمارے حیا کے کم ہو جانے میں نہیں ہے, ہماری کامیابی ہماری دولت یا گھر کے سائز پر نہیں ڈیپینڈ کرتی. ہماری سکسس اس بات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے کس حد تک دنیا سے وہ لے لیا جو ہمیں آخرت میں کامیاب کر رہا ہے, اور جو چیز ہمیں دنیا میں کامیابی دے رہی ہے لیکن آخرت میں کامیابی نہیں دے رہی, ہم نے اس کو وہیں روک لیا اور ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. عزیزان محترم, اپنے ولی کی خدمت کرنے کے لیے آج جس چیپٹر کی میں نے بات کرنی تھی وہ چیپٹر ان اے نٹشل, اپنی ذات کو سمجھنا, اپنے کردار کو اس خوبی پر تعمیر کرنا جو آپ کے امام نے آپ کو بتایا, اور اپنے میسج کو اپنے کردار کے ذریعے پھیلانا. جیسا کہ امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا امام میری تعلیم ختم ہو گئی, میں فلاں علاقے میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں. اور امام نے کہا مرحبا, اتنا اچھا کام کر رہے ہو تم, بس کوشش کرنا کہ اپنی زبان کا استعمال کم سے کم کرو. What does that mean? کہ آپ کا کردار مینیفیسٹ کرتا ہے آپ کو, آپ کی ویلیوز کو, اپنی ویلیوز پہ توجہ دیجئے. یہ حسینی کلچر ہے جو ہر سال آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے آتا ہے. پھر یہ جان بھی اگر حسین کے لیے قربان ہو جائے تو جان جانا کوئی انوکھی بات ہے. حسین نے آخری صبح کیا کہا تھا کہ یہ موت تمہارے لیے پل کی طریقے سے, بس جب تم اس پل پہ سے گزر کے اس طرف چلے جاؤ گے تو جنت تمہارے لیے ہے, جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے. تو جب ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں یہاں مل گئی ہیں تو وہاں کیا کچھ نہ ملے گا. آئیے عزیزوں, آج میں ایک لڑکی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. جتنا خوبصورت اس کا نام تھا اتنی ہی خوبصورت یہ اندر سے بھی تھی. اس کا نام تھا درۃ الصدف. درۃ الصدف کے معنی کیا ہیں کہ صدف کہتے ہیں اس سیپی کو کہ جس کے اندر بارش کا پانی گرتا ہے اور اس کے سیپی اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور یہ پانی کا قطرہ جو ہے یہ سچا موتی بن جاتا ہے. اس کے باپ نے اس کا نام بہت سوچ کے رکھا تھا, اور اس کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن عمر الانصاری, اور یہ مدینے کے رہنے والے تھے, اور یہ اپنے امام حسن اور امام حسین کے ہمسروں میں سے تھے. یعنی یہ ہمسر سے مطلب ان کی ایج گروپ میں سے تھے. انہوں نے رسول اللہ کے صحابی بھی تھے, اور یہ مدینہ میں اس وقت تک رہے جب تک کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی ہے. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو ان کا مرثیہ بھی تاریخ میں موجود ہے. اس کے بعد یہ موصل اس کا یہ حلب چلے گئے تھے. جب امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ لیا گیا اور اس کو شہر شہر پھرایا جا رہا تھا تو شمر اور عمر ابن سعد کسی بھی شہر میں داخل ہونے سے 2 دن پہلے اطلاع کروا دیتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں اور ایک باغی حسین ابن علی کا سر لے کر آئیں گے اور ہمارے ساتھ اسیر اور قیدی ہوں گے, لہٰذا ہمارے فوجیوں کے رہنے کا انتظام کرو اور رات بھر آرام کرنے کا انتظام کرو اور ہماری ضیافت کرو. بہت سارے علاقوں میں obviously یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ جو باغی بتایا جا رہا ہے یہ باغی کوئی اور نہیں حسین ابن علی, اور اس وقت تک حسین ابن علی ایک ہی تھے, یعنی امام حسین
اور ان کے بابا علی کے نام اتنے نہ صرف یہ کہ کامن نہیں ہوئے تھے بلکہ حکومت کے ڈر سے لوگ یہ نام رکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلتا تھا اس پہ کچھ بستیاں ریئیکٹ کرتی تھی. تقریباً 39 بستیوں میں قیام ہوا ہے شام کے ان قیدیوں کا, اور ان کی ڈفرنٹ ہمیں ڈیموگرافکس بھی نظر آتی ہیں اور ان کی ظاہر ڈفرنٹ وفاداریاں بھی نظر آتی ہیں. کچھ لوگ جو حکومت کے ساتھی ہوتے تھے وہ بہت زیادہ خوشی سے استقبال کرتے تھے اور قیدیوں کو بہت اذیتیں دی جاتی تھیں اور پتھر مارے جاتے تھے اور بہت ٹارچر کیا جاتا تھا. کچھ لوگ محب اہل بیت تھے اور وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے. تو موصل والوں کو جب یہ خبر ہوئی تو موصل والوں نے کہا کہ ہم اس کے خلاف ریئیکٹ کریں گے, خبردار جو کوئی ہمارے قلعے کے نزدیک بھی آئے. اور اس نے اپنے دروازے جو تھے شہر پناہ کے وہ بند کر لیے. اس کے بعد اب یہ قافلہ اس کی بجائے حلب جانے لگا. حلب میں یہ عبداللہ انصاری رہتے تھے اور ان کی بیٹی درۃ الصدف تھی. جیسے ہی باپ کو یہ خبر ملی اور انہوں نے گھر میں آ کر بتایا, اور آبویسلی وہ زارو قطار رونے لگے کہ رسول کے نواسے کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا اور اب یہ ظالم ان کا سر لے کر آئیں گے. جب اس بچی نے, لڑکی نے, ینگ لڑکی تھی, اس نے جب یہ سنا تو اس کا رونا ختم ہی نہیں ہوا اور کچھ دیر تو وہ روتی رہی. لیکن اس کے بعد اس نے اپنی چادر اٹھائی, سر پہ چادر ڈالی اور گلیوں میں نکل گئی. اور گلیوں میں جا کے اس نے ایک نعرہ لگانا شروع کیا کہ جو نعرہ یہ تھا, واہ ویلا اسلام قتل ہو گیا, گھروں سے نکلو, واہ ویلا اسلام قتل ہو گیا, گھروں سے نکلو. جب لوگ باہر نکلنا شروع ہوئے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت رسول کے بیٹے کا سر ہمارے شہر میں لایا جا رہا ہے. میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ رسول زادیاں کھلے سر اس طریقے سے ان کی تشہیر ہو, لہٰذا میری مدد کون کرے گا؟ میں ان سے یہ سر چھینوں گی اور یہ سر چھین کے ان کو احترام کے ساتھ دفن کروں گی اور بیویوں کو مدینے پہنچاؤں گی. اب جب اس کی یہ بات سنی, ظاہر لڑکی تھی, جب لڑکی نے یہ بات کہنا شروع کی تو لوگوں کو غیرت آنا شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ایک نہ صرف یہ کہ نوجوان عورتوں کا بلکہ نوجوان مردوں کا بھی ایک گروپ اس کی سپورٹ کے لیے تیار ہو گیا. تقریباً 40 کے قریب مرد تھے اور 18-19 عورتیں تھیں. ان عورتوں نے بھی مردانہ بھیس بھرا اور اس کے بعد چونکہ ان کو بہت زیادہ جلدی تھی کہ یہ کرے, تو اس نے ایک بڑا انٹیلیجنٹ اس نے موو کی. اس نے جلدی خط لکھے اور جو کہ جتنے بھی قریبی شہر تھے ان شہر میں کہ جو بھی ٹرسٹڈ لوگ تھے جو کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کو یہ خط لکھا. اس نے کہا کہ میرا پلان یہ ہے کہ میں اس سر کو چھینوں, تم لوگ آؤ ہماری مدد کے لیے اور فلاں اسپاٹ پر ہم کو ملنا. اس کے بعد یہ لوگ بھیس بدل کے وہاں پہنچے اور وہاں جا کے ایک جھنڈ میں چھپ گئے کہ جب فوج نزدیک آئے گی تو اس پر حملہ کریں گے اور اس کے بعد یہ سر کو چھین لیں گے امام حسین علیہ السلام کے. جب وہ قریب سے گزرے تو دیکھا وہ 4000 کی فوج تھی اور 4000 کی فوج میں سب کے سب بالکل تیار, الرٹ, اپنے نیزوں کو تانے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے یہ 40-50 لوگ تھے, یہ ان سے حملہ نہیں ان پہ سر نہیں چھین سکتے تھے. تو یہ اس نے بہت یہ گریہ کیا اور یہ چھپی رہی. اس نے کہا جب تک ہمارے پاس کمک نہیں آ جاتی ہم یہ حملہ نہیں کریں گے. 1-2 روز میں ان کے پاس تقریباً 6000 کے قریب لوگ آ گئے اور انہوں نے حملہ بھی کر دیا. لیکن بائی دا ٹائم ان کی فوج 6000 ہوئی, یزید کی فوج کو بھی آبویسلی ہر زمانے میں غدار رہے ہیں, خبر ہو گئی تھی, انہوں نے بھی کمک منگا لی تو ان کی فوج بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اور اس کے بعد کچھ لوگ ان کے ساتھ ڈٹے رہے اور کچھ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اس لڑکی نے اپنا بھیس بدلا, درۃ الصدف نے اس وقت کے ولی کی بھی مدد کرنے کی کوشش کی, ولی کا سر چھڑانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ یہ لڑکی شہید ہو گئی. اس کے ساتھ تقریباً 15 کے قریب عورتیں شہید ہوئیں اور 40 کے قریب مرد شہید ہوئے. لیکن سب کے سب نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے جناب زینب کو چادر مہیا کر دی جائے اور کسی طریقے سے امام حسین کے سر کو ان سے لیا جائے اور اسے احترام سے دفن کیا جائے. تاریخ میں درۃ الصدف کی کہانی ہمیں ہر مقتل میں مل جاتی ہے. بس عزیزوں, مجھے پرسہ دینا ہے, 11 محرم ہے, 11 محرم کی شام ہو چلی ہے. صبح 11 محرم قیامت کی صبح تھی کہ جس وقت ان جلے ہوئے خیموں کے قریب بیٹھی ہوئی بیویوں کو مقتل کے قریب لا کر بٹھا دیا گیا تھا. اب میں آپ کے سامنے جو روایت پڑھ رہی ہوں وہ بہت سخت روایت ہے عزیزوں. اس روایت کو بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟
عینی شاہد نے. اور عینی شاہد کون ہے؟ امام علی ابن الحسین، امام حسین کے بچ جانے والے اکلوتے صاحبزادے جو اس وقت کے امام بھی تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح 11 کی صبح نمودار ہوئی اور ہمیں لا کر بٹھا دیا گیا، ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئیں اور ہمیں مجبوراً زمین کے اوپر بٹھا دیا گیا یہ کہہ کر کہ ہمیں اپنے کشتوں کی لاشیں دفن کرنی ہے، تم لوگ انتظار کرو. ایسے میں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں نے کسی طریقے سے اس وقت اپنے قریب ایک سپاہی کو بلایا اور اس سے کہا میری فوج کے سربراہ سے بات کرا دو. جب عمر ابن سعد کا آدمی آیا سننے کے لیے تو امام نے کہا کہ میں تنہا مرد ہوں اور میں اتنا نحیف و نزار ہوں اور میری عورتیں تمہاری قید میں ہیں، میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، صرف میرے ہاتھ کھول دو تاکہ، اور ایک بیلچہ مجھے دے دو، میں صرف ایک گڑھا کھود کے اپنے بابا کا جنازہ، اپنے خاندان والوں کے جنازے، اپنے بابا کے جان نثاروں کے جنازوں کو دفن کرنا چاہتا ہوں، فقط ایک گڑھا کھودوں گا جتنی دیر میں تم اپنے کشتوں کو دفن کرتے ہو. اور عزیزوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 11,000 کے قریب ملائین وہاں کے اوپر واصل جہنم ہوئے تھے. 11,000 لوگوں کو دفن کرنا تھا. یہاں کل 72-70 لاشیں تھیں. امام نے اجازت مانگی، اس ظالم نے اجازت نہیں دی. اس نے کہا پہلے ہم دفن کریں گے اپنے کشتوں کو. امام انتظار میں بیٹھے رہے. کہتے ہیں پورا دن گزر گیا یہاں تک کہ سارے ان کے کشتے دفن ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تمام جنازے ہمارے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے جن کے سر نہیں اترے تھے. کئی شہداء کے سر پہلے ہی اتار لیے گئے تھے عزیزوں، اور اس میں امام حسین کا سر جیسے ہی اترا ہے اس سر کو اتارتے ہی خولی بن اصبہی کے ہاتھوں کوفہ بھیج دیا گیا تھا. اور وہ جب کوفہ لے کے پہنچا ہے تو دارالعمارہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ سر لے کر واپس اپنے گھر آ گیا تھا. وہ روایت میں پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. لیکن یہاں پہ امام زین العابدین کی روایت بیان کرتی ہوں کہ امام زین العابدین کہتے ہیں جن لاشوں پہ سر رہ گئے تھے ان جنازوں کو ہمارے سامنے لا کر رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو دوسری اور تیسری دفعہ قتل کیا گیا. عزیزوں، جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی، ریاض الاحزان کی روایت ہے، آپ یقین کریں مجھے لگا تھا جیسے میری جسم میں کوئی کرنٹ لگ گیا ہو کہ امام، یہ کوئی عام راوی نہیں کہہ رہے دوسری اور تیسری دفعہ قتل، یہ امام کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا راز ہے. اور عزیزوں، جب امام نے اس روایت کو الیبریٹ کیا، امام کہنے لگے پہلی دفعہ تو وہ اس وقت قتل ہوئے تھے جب ان کے سینے پہ برچھی لگی تھی یا تیر لگا تھا یا نیزہ لگا تھا، اس وقت وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے. لیکن کل سے آج تک وہ لاشیں اسی طرح سے پڑی ہوئی تھی، خون بہ کر خشک ہو گیا تھا. انہیں ہمارے سامنے لا کر لٹایا گیا اور اس کے بعد ہماری عورتوں کے سامنے تلواروں سے ان کی گردنیں جدا کر دی گئیں. امام کہتے ہیں ان کی گردنیں جدا کر دی گئیں. لیکن اتنی، اور جس قبیلے نے مارا تھا اسی کا قبیلے کا آدمی آ کے گردنیں جدا کر رہا تھا. اس وقت وہ ظالم اتنی رعونت میں تھے، انہوں نے گردنیں تو کاٹ لیں لیکن جب نیزوں پہ چڑھانے آئے تو امام کہتے ہیں کہ ان کو لگا کہ یہ گردنیں تو آڑی ترچھی کٹی ہیں، تو اب تیسری بار تلوار گردنوں پہ ماری گئی اور ان کی تراش خراش کی گئی تاکہ ان کو نوک کے اوپر چڑھایا جا سکے. عزیزوں، یہ قیامت کی روایت ہے، اگر صرف اسی روایت پہ اپنا سر پٹکتی رہے آپ تو کم ہے. دوسری روایت جو اسی وقت کی ہے، جب لاشیں شمار کی گئیں، جب سر شمار کیے گئے تو پتہ چلا کہ ایک سر کم ہے. اب وہ ایک سر کس کا کم تھا؟ قبیلے کے لوگ، حرملہ بن کاہل اسدی، یہ بنو اسد کا ہی قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کچھ اپنے خیموں میں تھے. قبیلہ بنی اسد کے جو لوگ شریک تھے وہ آئے اور حرملہ نے کہا جب تک سر علی اصغر نہ ملے گا میں یہاں سے نہ جاؤں گا. اس چھوٹے سے سر پہ سب سے بڑا انعام ملنے والا ہے، مجھے وہ سر تلاش کرنا ہے. اب لوگوں نے حسین کو
علی اصغر کو لے جاتے تو دیکھا تھا لیکن دفن کرتے نہیں دیکھا تھا. اب ایسے میں رباب اپنے ہونٹوں کو سیے سر جھکائے بیٹھی ہیں کہ پروردگار میرے امام نے دفن کیا تھا کسی صورت میں ان کو قبر کا نہ پتہ چلے. لیکن بنی اسد کے 10 لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے, ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لے کر آئے, اور جہاں انہیں نرم زمین پشت خیمہ پہ نظر آتی اس کے اوپر نیزہ بھونکتے نیزہ نکالتے, نیزہ بھونکتے نیزہ نکالتے, یہاں تک کہ ایک بار نیزہ نکلا اور اس میں علی اصغر کا ننھا سا وجود پیوست تھا. عزیز و تاریخ کہتی ہے فضا میں نیزہ بلند ہوا, دوسرے ملعون نے تلوار چلائی, وہیں گردن جدا ہو گئی شہزادے کی, اور تیسرے ملعون نے اپنی نوک کے اوپر فضا میں معلق کر کے علی اصغر کے سر کو لے لیا. ارے سر کو پیٹا کیوں, میرے باپ کے ہاتھ بندھے تھے, وہ تو اپنے سر کو پیٹ بھی نہ سکی. ارے کیسے درندے تھے یہ کربلا میں, یہ آل رسول تھے, یہ معصوم بچے تھے, کسی نے ان پر رحم نہ کیا. بس کہو سید سجاد تمہارا خدا حافظ. میرے مولا شام تک کی 50 منزلیں کھلے سر بیویوں کے ساتھ کیسے طے کریں گے مولا. میرے آنسوؤں کا تحفہ قبول کر لیجئے مولا. یاد کے بابا کی عزادار اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کا ماتم کرتی ہیں, ان کی سوگواری کرتی ہیں. مولا آپ کو اپنے گھر کے مردوں کو دفن کرنا نصیب نہ ہوا. ارے میرا مظلوم سید, اس کی لاش کو گھوڑوں نے کچل دیا, پھر بھی اس لاش کو دفن کرنا نصیب نہ ہوا. اللہ